السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تھوڑا سا کرپشن اور سیاست اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ کیونکہ ہم نے سارے صوبے بھی دیکھے اور سب لوگوں کو میں جانتا ہوں پرسنلی. ملتان میں رہے تو سب کو جانتا ہوں. ملتان میں کون کیا تھا سب کو جانتا ہوں. یوسف رضا گیلانی کو بھی جانتا ہوں. باقی جو وہاں تھے سب کو جانتا ہوں. اور سب ہی مجھے میرے پاس آتے تھے، ملتے تھے. تو ایک ایک چیز مجھے پتہ ہے ان کی. پھر رحیم یار خان میں سب کو جانتا ہوں. پھر فیصل آباد میں سب کو جانتا ہوں. قصور میں سب کو جانتا ہوں. لاہور میں سب کو جانتا ہوں. کون کیا تھا تو اس زمانے میں جو ان کی حیثیت تھی اور آج زمین آسمان کا فرق ہے. جو پرانی کرولا میں گھومتے تھے ان کے پاس 6 مرسڈیز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے پاس لاہور میں بنگلے ہو گئے. پہلے ملتان میں تھے تو لاہور میں بنگلے ہو گئے، اور زیادہ بڑے بڑے بنگلے ہو گئے. پھر ساروں کے پاس مرسڈیزیں ہو گئیں. تو اس طرح. اور فیصل آباد کا بھی پتہ ہے کہ کون کیا تھا، اور قصور میں بھی پتہ ہے. تو میں نے میاں صاحب کا بھی بتایا. شہباز شریف تو اس زمانے میں کوئی چیز ہی نہیں تھا، نام ہی نہیں تھا. میاں صاحب ابھی فائنانس منسٹر بنے تھے. تو یہ سب باتیں ہمیں تو پتہ ہیں. کیا یہ نیب کو پتہ نہیں؟ تو جب نیب والے سوئے ہوں اور بے گناہوں کے پیچھے پڑھ کے خودکشیوں پہ مجبور کر دیا، تو تب تک ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا جب میں نے نہیں اٹھائی. میں نے پہلے اٹھائی اور بتایا کہ نیب کرپٹ ہے، ان کے افسر انوالوڈ ہیں. سندھ میں تو بہت ہی گند ہے، اور میرے پاس سب ثبوت بھی ہے ان کے خلاف. اور جہاں جہاں چیف جسٹس صاحب نے حکم کیے ہیں وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے نا. یہ سمجھتے ہی کچھ اپنے آپ کو بہت ہی اونچا ہے. اور مجھے ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے. تو وہاں سے میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا تو پورے پاکستان میں یہ آواز چلی گئی. سینیٹ میں بھی اٹھی ان کے خلاف، نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھی، ہر جگہ اٹھی کہ ان کی کرپشن کا کیا حال ہے. بڑے بڑے کیسز جو ہیں انہوں نے اس کو گما دیے. سیاسی لوگوں کے خلاف بڑے بڑے کیسز پڑے ہیں. کسی کے خلاف وہ نیشنل اسمبلی والا پڑا ہوا ہے، سوسائٹی والا، کسی کے خلاف کیا، کسی کے خلاف. وہ سارے کیسز جو ہیں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کسی کو ایسے نکال دیا، کسی پہ لکھ دیا NFA، کسی پہ کیا لکھ دیا، کسی پہ کیا لکھ دیا. تو آج جو یہ پرائم منسٹر صاحب، یہ جتنے کرپٹ لوگ جمع ہو گئے ان کے پاس پیسے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے نا پیسے کس طرح چلاتے ہیں. جب میں نے آپ کو کئی دفعہ گزارش کی کہ ان کے پر کاٹیں. پر کی معنی یہ ہے کہ جو انوالوڈ ہیں کرپشن میں تو ان کے اسیٹ ظاہر ہیں، وہ اسیٹ ضبط کریں ادھر یا باہر. نیب والے کام نہیں کرتے تو نیب کا بھی طریقہ ہے. تو باہر جتنی پراپرٹیز تھی ان کو ضبط نہیں کیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. الٹا نیب والوں نے پیسے بھرے جرمانوں میں اور اپنا پاکستان کا نام جو خراب کیا. یہ ان کا کام ہے. تو اس طرح جب آپ کرپٹ لوگ، ان کے پاس تو بے شمار پیسہ ہے، بے حساب پیسہ ہے. تو ان کو پیسے چلانے میں کیا، اگر کسی کے پاس $1 بلین ہیں
تو اس نے اس میں سے 1000 کروڑ بھی خرچ کر دی ہے آپ کے حکومت کے خلاف، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے 2000 کروڑ کما لے گا بعد میں۔ اور تو یہ اب آپ نے ان کو اجازت دی، 3 سالوں میں یہ کیڑوں سے مگرمچھ بن گئے۔ تو کیڑوں سے جب یہ مگرمچھ بن گئے تو یہی ہونا تھا جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ان کو اجازت کس نے دی؟ تو یہ آپ کی نیب اور ایف آئی اے میں آپ نے کیا لگایا ہوا؟ کیا چیز ہے یہ ثناء اللہ بازی کیا لگایا ہوا آپ نے؟ یہ ڈھونڈ کے چن کے آپ نے اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس کے اوپر اسیٹس ناجائز کے الزامات ہیں، اس کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، پرسنل تو ہم نہیں بتاتے، مگر یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ دو جو آپ کے پاس ایجنسیز ہیں اینٹی کرپشن کی، ان کو تو کم از کم آپ اچھے آدمی لگاتے، اچھے آدمی کہیں مل جاتے۔ 90 میں ہم تھے، سن 90 میں تو ایک جام صاحب تھا، ایک سلیم اختر تھا، ایک بریگیڈیئر ملا تھا۔ تو یہ امتیاز شیخ کو بعد میں آیا، پھر امتیاز شیخ نے بہت ہی ہر قسم کے کام کیا، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ حکومت بنانا ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں بھی جانتا ہوں، بہت پرانی جانتا ہوں۔ تو ان کی فائلیں تیار ہیں سب کی، ایکشن نہیں ہے۔ کوئی مرڈر میں میں نے پکڑا، آصف کو میں نے پکڑا تھا، مرڈر میں نے پکڑا، 2 مرڈر تھے، اور بھی ایک تیسرا مرڈر ہے۔ تو تیسرا وہ جو قرآن اٹھاتا ہے نا، وہ انوالوڈ ہے اس میں، تیسرے مرڈر میں، سر پہ وہ قرآن اٹھا کے بولتا ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایکشن لو گے ہی نہیں، آپ کارروائی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو اس طرح ہی کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جتنا زور لگائیں، کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور مگر یہ آپ اپنا اور کچھ نہیں تو قانون پہ تو چلیں، اس کو قانون پہ چلنا کوئی ذاتی انتقام نہیں ہوتا۔ تو آپ قانون تو اپنا نیب کا قانون پہ چلیں، ایف آئی اے کا قانون میں چلیں۔ ہزاروں کروڑوں روپے انہوں نے اکاؤنٹس میں جمع کرائے ہوئے ہیں، اسیٹس ان کے دیکھیں۔ کرپشن کا جو پروف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اسیٹس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کرولا میں گھوم رہا تھا 1980 میں، اس کے بعد 76 کروڑ آتی، 77 کروڑ آتی، تو اب وہ کہاں سے 8 مرسیڈیزیں آ گئیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ زمینداری سے بھی کوئی اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کی ڈھل کسی نے چیک کیے، ایگریکلچر ٹیکس کی چیک کیے، انکم ٹیکس چیک کیے، وہ کام کرتے ہی نہیں آپ کے نیب والے۔ تو نیب میں آپ کو 2-3 دفعہ گزارش کی کہ نیب کی اکیڈمی کھولیں کراچی میں، اور میں آنرری طور پہ وہاں آتا ہوں، ڈی جی ان کو سمجھاتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں انویسٹیگیشن کیسے کرتے۔ تو انویسٹیگیشن جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تو کورٹیں کیا کریں گی؟ کورٹوں کے پاس ایویڈنس یہ لاتے نہیں، وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کے سسٹم پورا کرپٹ ہو چکا ہے نیب میں۔ پراسیکیوشن کو صحیح کرنا ہے، انویسٹیگیشن کو صحیح کریں، پراسیکیوشن کو صحیح کریں، تو پھر دیکھیں کورٹوں میں کیسے کام ہوتا ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو خالی پڑ رہی ہیں، ان کو میں نے اب تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی اور بنائیں، ہم کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس اور بنائیں، وکیلوں میں سے لیں، جو 6 سال 7 سال وکیل پریکٹس ہائی کورٹ کی ہو، ان کو لگائیں ججز اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں۔ اور 30 ڈیز جو ہے وہ صحیح ہے، اس 30 ڈیز میں فیصلے کریں، اور اپنا پروسیکیوشن کو ذرا گھمائیں تو اپنا صحیح، اور انویسٹیگیشن صحیح ایویڈنس کلیکٹ کریں، تو کیوں ان کا بیل ہوگا یا کیوں یہ نکلیں گے؟ تو جناب جب تک آپ اپنی اینٹی کرپشن ایجنسیز نیب اور ایف آئی اے صحیح نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ فیل ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے ان کو فعال بنائیں، اداروں کو فعال بنائیں،
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.